بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں نے تحریک پاکستان کو عشروں کے حساب سے بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب تک ہم نے 7 عشروں کے واقعات ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کرائے ہیں اور وہ میرے یوٹیوب چینل جو کہ پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام کے نام سے ہیں اس پر موجود ہیں۔ آج ہم 8ویں عشرے کے واقعات ریکارڈ کی صورت میں جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ 8واں عشرہ 1927 سے شروع ہوتا ہے اور 1937 پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ عشرہ جب شروع ہوا اور 1927 کا سال تھا تو اس سال پر سائمن کمیشن کا تذکرہ اور اس کے خلاف ہونے والی ایجیٹیشن غالب رہے۔ سائمن کمیشن برٹش گورنمنٹ نے سائمن کے سربراہی میں بھیجا۔ اس کو یہ کام سونپا گیا کہ جو برصغیر میں یا انڈیا میں پہلے سے جو قانون نافذ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 اس کے سلسلے میں دیکھ لے کہ وہ قانون کیسے چل رہا تھا، اس پر کیسے عمل درآمد ہو رہا تھا۔ تو یا تو اس قانون میں سائمن کمیشن کوئی امینڈمنٹ تجویز کرے یا اگر کمیشن مناسب سمجھے تو نئے قانون کے لیے تجاویز دے۔ چونکہ اس کمیشن میں کوئی انڈین شامل نہیں تھا، اس لیے ہندوستان کی تمام سیاسی قوتوں نے جن میں آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا نیشنل کانگریس شامل تھی، انہوں نے اس کے خلاف ایک احتجاج شروع کیا۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو اس زمانے میں سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پر سائمن کمیشن کے خلاف ایک تقریر کی اور پھر ایک قرارداد منظور کرائی، قرارداد مذمت، جس میں سائمن کو انڈیا سے نکلنے کا مشورہ دیا گیا۔ 1928 میں اسی سائمن کمیشن کے جواب میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے رہنما پنڈت موتی لال نہرو نے ایک رپورٹ مرتب کی اور وہ برٹش گورنمنٹ کے سامنے رکھی کہ اگر آپ آئندہ کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں یا کوئی آئین بنانا چاہتے ہیں تو اس میں نہرو رپورٹ کے مندرجات اور سفارشات کو ایڈجسٹ کیا جائے۔ چونکہ یہ نہرو رپورٹ اس کے زیادہ تر نکات مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھے، اس لیے اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا مشہور پلان یا آئینی منصوبہ جس کے 14 نکات تھے اور وہ 14 پوائنٹس آف جناح کے نام سے مشہور ہے، وہ پیش کیے۔ یاد رہے کہ جب ہم نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات کا موازنہ کرتے ہیں تو نہرو رپورٹ ایک باعث رپورٹ تھی، مسلمانوں کے خلاف رپورٹ تھی، لیکن اس کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات پر مشتمل رپورٹ انتہائی متوازن اور کسی بھی ایک کمیونٹی کے مفادات کے خلاف نہیں تھی۔ 1929 میں قائد اعظم نے یہی 14 نکات پیش کیے اور جب ہم خیبر پختونخوا آتے ہیں تو 1929 میں یہاں کا ایک اہم واقعہ خان عبدالغفار خان کی طرف سے خدائی خدمتگار تحریک کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ 1929 میں خدائی خدمتگار تحریک ابتدا میں ایک بہت زیادہ مذہبی رنگ لیے ہوئے تھی،
اس میں علماء کرام بھی آئے، اس میں مذہبی طبقہ بھی آیا، اور خان عبدالغفار خان بذات خود ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اس لیے انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں گے اور قرآن پاک کو آزاد کرائیں گے۔ یہ دو ان کے نعرے تھے۔ اگرچہ یہ تحریک بعد میں جا کے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اتحاد کر گئی، اور یہ ایک لحاظ سے متنازع بھی ہو گئی، اور تحریک پاکستان میں اس کا جو رویہ تھا یا اس کا جو نظریہ تھا وہ کانگریس کے ساتھ جو ہے اس کی مطابقت تھی، اور مسلم لیگ کے اس کے ساتھ مطابقت نہیں تھی۔ 1930 کا جو سال ہے اس میں دو بڑے بڑے واقعات ہوئے جس نے پورے ہندوستان پر اثر ڈالا۔ ایک تو 30 اپریل 1930 کو قصہ خانی بازار میں ایک جلوس، ایک جوائنٹ پروسیشن جس میں خلافت کمیٹی کے بھی ممبران تھے، نوجوان ہندو محاسبہ کے بھی جو لوگ تھے، اور باقی بھی قوم پرست تحریک کے بھی لوگ تھے۔ یہ سارے لوگ جمع ہو کر آزادی اور حقوق کے لیے انہوں نے جلوس نکالا، جس پر برٹش آرمی نے فائرنگ کی، اور سینکڑوں لوگ جو ہے اس موقع پہ وہ ہلاک ہوئے اور شہید ہوئے۔ اسی سال الہ آباد میں دسمبر کے مہینے میں ہندوستان کے شہر الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت علامہ محمد اقبال نے کی۔ اقبال نے وہاں پہ مشہور خطبہ دیا جس کو خطبہ الہ آباد کہتے ہیں۔ یہ خطبہ کافی طویل تھا، اس کے اندر اسلام کے سیاسی نظام کا ایک خاکہ پیش کیا گیا، اور پھر جب بر صغیر کا تذکرہ ہوا، انڈیا کا تذکرہ ہوا، تو اس میں علامہ اقبال نے مطالبہ کیا کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کے جو اکثریتی علاقے جس پر آج پاکستان مشتمل ہے، وہاں انہوں نے خود مختاری کا مطالبہ کیا، اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر یہ خود مختاری مل جائے مسلمانوں کو تو آئندہ مستقبل میں وہاں پہ ایک مسلم ریاست بن سکتی ہے۔ چونکہ اس خطبے میں آنے والے وقتوں میں علامہ اقبال کے تصور کا ایک نقشہ پیش کیا گیا تھا، اس بنیاد پہ علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہتے ہیں۔ 1930 سے لے کر 1932 تک انگلینڈ میں 3 کانفرنسیں ہوئی جن کو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کہتے ہیں، یا گول میز کانفرنسیں۔ یہ 3 ہوئی تھی 1930 میں، 1931 میں، 1932 میں۔ ان راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کا موضوع یہ تھا کہ جو سائمن کمیشن نے ہندوستان کے آئینی مسائل پر رپورٹ تیار کی تھی اس پہ بحث کی جائے، نہرو کی جو 1928 والی رپورٹ تھی اس پر بحث کی جائے، اور قائد اعظم کی 1929 میں 14 نکات پر جو مشتمل رپورٹ تھی، یہ 3 رپورٹیں زیر بحث ہو، اور باقی اس کانفرنسز کے اندر جو ماہرین شرکت کر رہے تھے ان کے آراء پر مشتمل بھی کچھ تجاویز لی جائے۔ چنانچہ اس گول میز کانفرنسز کے سلسلے کے اختتام پر ایک وائٹ پیپر یا ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی گئی، جو بعد میں جا کر برٹش پارلیمنٹ میں ایک بل کی صورت میں وہ پیش کیا گیا، اور 1935 میں اس کے نتیجے میں ایک نیا قانون ہندوستان میں نافذ ہوا جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
تھوڑا سا ذکر اس کا بھی ہو جائے کہ 1933 کا جو سال تھا اس میں پاکستان کا جو لفظ تھا وہ کیمبرج یونیورسٹی کے 4 طالب علموں نے اس نام کو کوائن کیا اور اس کو متعارف کرایا۔ اگرچہ ان 4 ناموں میں سے چودھری رحمت علی جس کا تعلق پنجاب سے تھا اس کا نام کافی نمایاں ہے، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس نام کو متعارف کرانے میں 2 شخصیات کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، یعنی محمد اسلم خان خٹک اور عنایت اللہ خان آبچار سدہ۔ چوتھے کا تعلق جو تھا وہ کوئی غلام صادق صاحب کے نام سے تھے جن کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا۔ چنانچہ صرف چودھری رحمت علی نہیں بلکہ ان 4 افراد نے مل کر نو اور نیور کے نام سے پیمفلٹ شائع کیا اور اس کو برٹش پارلیمنٹ میں اور گول میز کانفرنس کے شرکاء میں تقسیم کیا۔ 1933 کے سال اور اس کے بعد والے سال اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ قائد اعظم جو ناراض ہو کے انگلینڈ گئے تھے اور وہاں پر اس نے سیلف امپوزڈ جو ہے وہاں پہ جلاوطنی کی زندگی گزارنا شروع کیا تھا، ہندوستان کے مختلف لوگوں کی درخواست پہ اور خاص کر علامہ اقبال کے خطوط کے نتیجے میں قائد اعظم واپس آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور مسلم لیگ کی مردہ رگوں میں زندگی کا خون دوڑایا۔ 1935 کے ایکٹ کے بعد جو عام انتخابات ہوئے 1937 میں، اس میں اگرچہ مسلم لیگ نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی اور مسلمانوں کی جو نشستیں مخصوص تھی ان میں سے صرف 22% پر مسلم لیگ کے نمائندے کامیاب ہو گئے، لیکن یہ شکست ایسی تھی کہ جس نے مسلم لیگ کو جھنجھوڑا اور قائد اعظم نے پورے ہندوستان کے دورے کی اور اس کو اس طریقے سے منظم کیا کہ جو آئندہ پھر انتخابات 1946 میں جس کا ذکر بعد میں آئے گا، اس میں پھر مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص 95% نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ تو یہ وہ شکست تھی 1937 کی جس نے مسلم لیگ کو عمل پر آمادہ کیا۔ اچھا، ایک بات یہ کہ 1937 کے انتخابات کے نتیجے میں ہندوستان کے اکثر صوبوں میں کانگریس کی حکومتیں آئی۔ ان حکومتوں نے مسلمانوں کے خلاف جو پالیسیاں بنائی، جو ان کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ان مظالم پر مشتمل ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی اس زمانے میں جس کو پیر پور رپورٹ کہتے ہیں، جس میں ان سارے مظالم کا تذکرہ ہے۔ 1937 کے انتخابات پر جو ہے یہ 8ویں عشرے کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات کا یہاں پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جو آخری عشرہ ہے the decisive decade جس کو میں نام دیتا ہوں کہ وہ فیصلہ کن عشرہ جو ہے وہ آئندہ ہوگا، جس میں ہم 1937 سے 1947 تک کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ 1927 سے 1937 تک ان 10 سالوں میں ہندوستان پر 3 وائسرائز کی حکومت رہی، جن میں پہلے کا نام تھا لارڈ ایروین، دوسرے کا نام تھا لارڈ ویلنگٹن اور تیسرے کا نام تھا لارڈ لِتھگو۔ یہ جو وائسرائے تھے ان کے اپنے اپنے دور میں اہم واقعات ہوئے جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ آخری گزارش آپ سے کروں گا کہ جو خواہش مند خواتین و حضرات ہیں وہ اب میرے یوٹیوب چینل پر 8 عشروں کا پورا ایک سلسلہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں
اور سرچ میں پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام کا نام دے اور سبسکرائب پہ کلک کرے، بیل آئیکن پہ کلک کرے، تو آپ پھر بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی تکلیف کے ان تمام ویڈیوز سے استفادہ کر سکتے ہیں جو کہ اس چینل پر موجود ہیں۔ والسلام۔